وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ تقدیر کی چند قسموں کے متعلق سمجھیے۔ بنیادی طور پر تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم سے مراد یہ ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے کہ فلاں شخص کی 62 سال 3 مہینے 6 دن زندگی ہے۔ فیصلہ آپ جتنی بھی بے احتیاطی کر لیں موت پہلے نہیں آئے گی، آپ جتنا بھی احتیاط کر لیں یہ 7ویں دن تک آپ نہیں جا سکتے۔ تقدیر مبرم اٹل فیصلہ جیسے موت ہے۔ تقدیر معلق جس کا انحصار اللہ کی مشیت کے بعد بندے کے عمل پہ ہوتا ہے۔ اگر نماز پڑھ لے گا، نوافل، ذکر و اذکار، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، یہ کام کر لے گا، رزق میں فراوانی آ جائے گی۔ فراوانی کے 2 معنی ہیں، تھوڑا ہونے کے باوجود بہت برکت آ جائے گی۔ فراوانی کا دوسرا معنی ویسے بھی رزق کی جہاں کوالٹی بڑھ جاتی ہے بساؤ کا کوانٹٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ وعدے ہیں، نہیں کریں گے جو اللہ عز و جلال نے رزق دینا وہ تو دیا ہے، لیکن فراوانی نہیں آئے گی اس میں اور نہ ہی اس میں برکت آئے گی۔ ان 2 بنیادی قسموں کے بعد اگلی بات سمجھیے، تقدیر کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم التقدیر العام، ازلی تقدیر، عام تقدیر۔ یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ کیسے مقرر کی ہے؟ اللہ کو چونکہ علم تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارادہ کیا، اللہ ذو جلال نے پھر اس کو لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ یہ فلاں وقت میں مرے گا۔ کیا لکھا؟ قیامت فلاں وقت میں آئے گی، اور کسی کو علم نہیں ہے، صرف اللہ کو علم ہے۔ یہ تقدیر عام جو ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی تھی۔ تقدیر کی دوسری قسم التقدیر المتعلق بالبشریہ، ایسی تقدیر جو پوری انسانیت کے متعلق ہے۔ یہ وہ تقدیر ہے، اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کی پشت سے اس کی تمام اولاد کو نکالا اور اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ پوری انسانیت جو قیامت تک آنے والی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ وہ سب کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ اقرار اللہ عز و جلال نے کیوں کروایا کہ قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ عز و جلال جس کو بھی پیدا کرتے ہیں اس کو اسلام پہ پیدا کرتے ہیں، اور حدیث کہتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے عیسائی بناتے ہیں، اور اس کے والدین اسے مجوسی بناتے ہیں۔ اسلام پہ انسان پیدا ہوتا ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے ڈائریکشن بچے کو کیا دینی ہے، رخ کون سا دینا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے اور صحیح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقدیر کی تیسری قسم ہے تقدیر عمری۔ تقدیر عمری سے مراد ہے آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کی زندگی کے بارے میں تقدیر، کہ زندگی کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، رزق کتنا عطا کیا جائے گا۔ اور جو روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور صحیح الجامع اور سنن ابی داؤد کی، صحابی عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں بیان کیا هو الصادق المصدوق، اس سے سچا اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ کیا بیان کیا؟ تمہاری والدہ کے بطن میں ہر ایک کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے
40 دن تک نطفے کی شکل میں اللہ عز و جلال تخلیق کی ابتدا کرتے ہیں پانی کی شکل میں، پھر یہ خون بنتا ہے مثل ذالک 40 دن کے بعد، پھر 40 دن کے بعد یہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے مثل ذالک، اللہ پھر فرشتے کو بھیجتے ہیں اگلے 40 دن کے بعد، اللہ کے حکم سے اس میں روح پھر وہ پھونکتا ہے۔ 40 اور 40 اگر ان کو جمع کیا جائے تو کتنے ماہ بنتے ہیں؟ پہلے 40 دن، پھر 40 دن نطفہ علقہ، پھر 40 دن مضغہ، اب 40 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں کتنا ہوگا؟ 4 ماہ کے بعد اللہ عز و جلال فرشتے کو بھیج دیتے ہیں روح پھونک دیں، فرشتہ روح پھونکتا ہے، 4 چیزیں اللہ عز و جلال کے حکم سے لکھتا ہے، غور کیجئے گا، بکتب رزقی، رزق بھی لکھا جاتا ہے، وعملی واجلی، اس کا عمل، اس کی موت، شقی او سعید، یہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے۔ تو تقدیر عمری اللہ عز و جلال انسان کی پیدائش سے 5 مہینے پہلے لکھوا دیتے ہیں۔ تقدیر کی چوتھی قسم ہے تقدیر سنوی، سالانہ تقدیر۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا، اور کون سی مبارک رات ہے؟ اس میں حکمت کے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو سنوی تقدیر، جس کو سالانہ تقدیر میں کہہ رہا ہوں، اس میں ہر سال کے جو کام ہوتے ہیں اللہ عز و جلال اس کو لکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ 5ویں تقدیر ہے تقدیر یومی، روزانہ کی تقدیر بھی ہوتی ہے۔ تقدیر یومی سے مراد یہ ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، اور وہ ہر روز رب تعالیٰ ایک شان میں ہوتے ہیں، کہ نئی شان میں ہوتے ہیں، ہر روز انسان کو نئے کام کرنے ہیں۔ اس لیے سلف صالحین اس آیت کی روشنی میں کہا کرتے تھے ہر آنے والا دن پہلے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ بھی نئی شان میں ہوتے، خواہ پچھلے دن سے زیادہ ایک مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہہ دو، ولو بتکبیرہ ولو بتحمیدہ، الحمدللہ ایک مرتبہ زیادہ کہو پہلے دنوں کی بنسبت، تاکہ اللہ کے قریب تم اور زیادہ ہو جاؤ۔